الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حقیقی انسان وہ ہے جو مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو، جو زندگی کے معاملات میں فیصلہ لے سکے، جو ہاں کے ساتھ نہیں کہنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے مقصد کی راہ میں دوسروں کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے۔ ایسا ہی انسان کوئی بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بڑا کام کرنے میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آدمی کا راستہ روکنے والے ہوتے ہیں۔ ضعیف الارادہ آدمی ایسے موقع پر بے ہمت ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس قوی الارادہ آدمی ہر حال میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے اندر عزم، ہمت، ارادہ اور اختیار کو مضبوط کرنے والی ایک طاقت ہوتی ہے جو ارادے کو کمزور ہونے نہیں دیتی۔ قوت ارادے کی ضرورت نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پڑتی ہے۔ مادیت کے اس دور میں قوت ارادی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان کی زندگی کا رخ موڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر جہد مسلسل، مستقل مزاجی، مضبوط قوت ارادی سے کام لیا جائے تو ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کا مصیبتوں کے انتہا پر بھی ثابت قدم رہنا، صحابہ کرام کا بھی بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ جا کر اثر نو زندگی کی تعمیر کرنا، اولیاء اللہ کا مصیبتوں پر بھی شکر ادا کرنا، قرون اولیٰ کی مسلمانوں کا نزول وحی کے فوراً بعد گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، یہ سب مضبوط قوت ارادی کی مثالیں ہیں۔ جنہوں نے عزم کر لیا وہ راہوں میں آنے والی مصیبتوں پر ٹھہرتے نہیں، چلتے جاتے ہیں، چاہے پیروں میں آبلے پڑیں یا ان سے لہو رسے۔ انہیں صرف منزل سے سروکار ہوتا ہے کیونکہ یہ منزل کے اصول کا مصمم ارادہ کر چکے ہوتے ہیں۔ انسانی صفات میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو قوت ارادی کی جگہ لے سکے۔ کوئی قوت ایسی نہیں ہے جسے استعمال کر کے وہی نتائج حاصل کر سکے جو قوت ارادی کی اختیار کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ قوت ارادی کیا ہے؟ اس کا اصول کیسے ممکن ہے؟ پہلے یہ جانیں۔ قوت ارادی کہتے ہیں انسان کے اندر عزم، ہمت، ارادہ اور اختیار کو مضبوط کرنے والی ایک طاقت کو جو ارادے کو کمزور ہونے نہیں دیتی۔ بعض لوگوں کی یہ قوت کمزور ہوتی ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، ایک قدم آگے دو قدم پیچھے جاتے ہیں۔ جن افراد کی یہ قوت مضبوط ہوتی ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس قوت کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان، توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین کیجیے، خود اعتمادی حاصل کیجیے۔ مسلسل اس بات پر توجہ رہے کہ مقصد حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، مشقت اٹھانی چاہیے، سستی سے جان چھڑانی چاہیے۔ ان تمام عوامل کا اہتمام کیا جائے تو یہ قوت ارادی مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ انسان کی عمومی زندگی میں قوت ارادی کی بہت اہمیت ہے۔ اس قوت ارادی کی ضرورت نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی پڑتی ہے۔ مادیت کے اس دور میں اس قوت ارادی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو انسان زندگی کا رخ موڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر جہد مسلسل، مستقل مزاجی، مضبوط قوت ارادی سے کام لیا جائے تو ایک نہ ایک دن کامیابی اشرت قدم چوم ہی لیتی ہے۔ اصل میں قوت ارادی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو کسی سیٹ پیٹرن اور کسی سیٹ ٹریک کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی انسان کا فیصلہ سوچا سمجھا ہوتا ہے، وہ خواہشات کے ہاتھوں نہیں کھیل رہا ہوتا بلکہ اپنے فیصلے خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے انسان کو قوت ارادی چاہیے، پختہ عزم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لہذا وہ اس قوت ارادی کے ذریعے کسی ٹریک پر چل رہا ہوتا ہے، یعنی کسی ہدایت کی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام قوت ارادی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے نہ گمراہی کی راہ آسان کر کی ہے اور نہ کسی کے لیے ہدایت کی راہ پر اللہ تعالیٰ کی زبردستی چلاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں دے دی ہیں، انسان کو سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے، اس کے سامنے راستے کھول دیے ہیں، اس کو ارادے اور اختیار دے دی ہے کہ وہ اب چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے تو نافرمانی کا راستہ اختیار کر دے۔ بنیادی طور پر قوت ارادی عزم وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی راہ کا انتخاب کرے گا کہ اس نے کسی آزاد راستے کی طرف جانا ہے یا کسی بتائی ہوئی ہدایت، رہنمائی یا روشنی کی طرف جانا ہے۔ قوت ارادی اور عزم کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ انسان اولو العزم لوگوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہے۔ یعنی جو لوگ صاحب عزم ہیں،
جو لوگ زندگی کا کوئی خاص ہدف اور مقصد رکھتے ہیں۔ قوت ارادی وہ قوت ہے اس ذریعے انسان بڑے سے بڑا اور ناممکن سے ناممکن مار کا بھی سر کر سکتا ہے۔ قوت ارادی حاصل کرنے کے لیے ان 4 باتوں پر عمل ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ تو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی غیر معمولی ذہانت کی، البتہ انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، قطعی مقصد جس کے حصول کا پختہ ارادہ ہو۔ نمبر 2، ایک مکمل لائحہ عمل جس پر مسلسل عمل کیا جائے۔ نمبر 3، ایک پکا ارادہ جو کسی بھی قسم کے خطرات اور مخالفت کو خاطر میں نہ لائے۔ نمبر 4، ایسے لوگوں سے زیادہ تعلقات جو آپ کے ارادے کی حمایت کریں اور آپ کے مقصد میں کامیابی کی مطمئنی ہوں۔ آپ کسی بھی شعبے میں کامیابی کے خواہاں ہوں، یہ 4 باتیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ لہذا نوجوانوں کو قوت ارادی حاصل کرنی چاہیے۔ قوت ارادی سے آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ زندگی کے سفر میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ منفی تجربات پیش آتے ہیں۔ یہ منفی تجربات ہمیشہ وقتی ہوتے ہیں۔ جو لوگ فطرت کے اثرات کو نہ سمجھیں وہ منفی تجربے کو حتمی سمجھ لیتے ہیں اور اس بنا پر وہ ہمت کھو بیٹھتے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آدمی ان تجربات کو وقتی سمجھے۔ ایسے تجربات پیش آنے کی صورت میں وہ مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے۔ وہ یہ یقین کرے کہ فطرت کے قانون کے مطابق لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رکاوٹ صرف ایک درمیانی چیز بن کر رہ جائے، وہ اگلے مراحل میں اپنے آپ دور ہوتی چلی جائے گی۔ جو لوگ فطرت کے اس قانون کو نہ سمجھیں وہ ضعیف الارادہ بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اس رات کو سمجھ لیں وہ مضبوط ارادے سے کام لیتے ہوئے آخر کار کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقصد کا تعین کیجئے اور اس پر جم جائیے، یہی اس دنیا میں کامیابی کا راز ہے۔ موجودہ دور میں فیس بک کے بانی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اس نے اپنی قوت ارادی، اعتقاد، توجہ، مسلسل مشق سے فیس بک کو دنیا بھر کی ضرورت بنا دی ہے، اور آج کروڑوں افراد دنیا بھر میں فیس بک کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان واقعات کو اگر ہم خالصتاً سائنسی بنیادوں پر پرکھیں اور دماغ جو کہ خالق کائنات کی ایک محیر العقول تخلیق ہے، اس کی طاقت پر غور کریں تو ہمیں یہ سب واقعات حقیقی اور نارمل محسوس ہوں گے۔ ہماری اس دنیا میں انفرادی مثالوں کے ساتھ ساتھ چین، جاپان، جنوبی کوریا جیسے ملکوں کی ترقی کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ پستی اور گمنامی یا تباہی سے دوچار ہونے کے بعد ان قوموں نے کس طرح اپنے ارادے کی قوت سے خود کو دنیا کی ناقابل تسخیر اقوام میں شامل کر لیا ہے۔ کاش ہماری قوم میں بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بات کا شعور اجاگر ہو اور ہم قدرت کی طرف سے دیے گئے اپنے دماغ کی طاقت اور اہمیت کا ادراک کر لیں۔ ہر کام کسی نہ کسی مسئلے یا مشکل کو جنم دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں بڑی منزل کے مسافر کی راہوں کو خاردار جھاڑیوں کا آنا لازم ہے۔ اس لیے پہلے سے ہی اس کے لیے تیار رہیے۔ مشکلات کے سامنے آنے پر مت گھبرائیے اور ڈر کر اس کا مقابلہ کیجیے، جس کے اختتام پر خوشگوار منزل آپ کا خیر مقدم کرے گی۔ اس طرح چند نکات کو اپنا کر ہم اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ قوت ارادی کی بنیاد پر ہی حکمرانی قائم کی جا سکتی ہے، چاہے نفس پر ہو یا ملک پر۔ پھر پوری طاقت سے اپنے ارادے کو مثبت جہتوں میں استعمال کریں تاکہ ہماری قوم خود کو درپیش چیلنج اور مشکلات سے نبرد آزما ہو کر ترقی کی شرح پر گامزن ہو سکے، اور یہ ملک اور خطہ امن خوشحالی کی منزل سے امکنار ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔